رحمت، مغفرت اور نجات کے لیے ماہ رمضان ہو رہا ہے مہربان۔ رحمت رمضان کا نتیجہ تھا پیارا پاکستان۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن رحمت رمضان پاکستان، جس میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے علماء اکرام اور مفتیان اکرام سے، اور دکھائیں گے اسلامک کوئنز مقابلہ اور دیں گے ڈھیروں انعامات۔ This transmission is brought to you by Kite Science Foundation School, Chakki. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، رحمت رمضان پاکستان دیکھنے والوں کو اپنے میزبان محمد عدنان صابی کی طرف سے محبت بھرا سلام۔ یقیناً آپ کے ماہ رمضان مبارک کا ببرکت مہینہ بہت ہی اچھے انداز سے گزر رہا ہوگا۔ 8 روزے ہو چکے ہیں، پیچھے 2 روزے بچ چکے ہیں، اور پہلا عشرہ جو ہے وہ ہم سے جدا ہونے کو ہے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم روشنی ڈالیں گے، اور ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رمضان اور قرآن۔ آج ہمیں جوائن کیا ہے، آج ہمارے مذہبی اسکالر ہیں پروفیسر حافظ شاہد وقار صاحب، ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ قرآن اور رمضان کا آپس کے اندر کتنا گہرا تعلق تھا۔ یعنی یہ موضوع لے کر میں ان کی خدمت میں جا رہا ہوں اور آپ اس کی ملاقات بھی کرواؤں گا۔ السلام علیکم۔ السلام قبلہ، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے صحت مزاج کیسی ہے؟ یہ اللہ کا بہت احسان ہے، الحمدللہ۔ یقیناً ماہ رمضان کا ببرکت مہینے کی جو سیل ہے رحمت بھری، وہ آپ لوٹ رہے ہوں گے، اور ماہ رمضان کو بہت ہی اچھی طریقے سے آپ گزار رہے ہوں گے۔ بس قرب قیامت ہے، وقت ویسے بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، تو ان مبارک ایام کے بارے میں تو کہا گیا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور پتہ ہی نہیں چلا ایک ہفتہ گزر بھی چکا ہے۔ بس اللہ رب العزت جو اس مہینے کے اندر عبادات ہو چکی اسے قبول فرمائے، اور جو ایام باقی ہیں اللہ تعالیٰ میں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قبلہ، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ میں نے بہت ہی سوچ سمجھ کے چوائس کیا ہے کہ رمضان اور قرآن۔ رمضان اور قرآن، کیونکہ ماہ رمضان مبارک کا ببرکت مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن تشریف لایا۔ یہ وہ مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔ تو میرے ناظرین کو، میرے دیکھنے والوں کو، میرے سامعین کو اس بارے میں آگاہ کیجیے گا کہ رمضان کا اور قرآن کا آپس کے اندر کتنا گہرا تعلق ہے، کتنی مضبوطی ہے اس رشتے کے اندر جو رمضان کا اور قرآن کا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کا یہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جیسا کہ آپ نے بیان کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو پتہ چلا کہ یہ مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، اسی طرح بے شک۔ اور پھر جس رات کو یہ نازل ہوا اس رات کو بھی کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، قدر والی رات۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہتے ہیں اسے؟ کیونکہ قدر والی کتاب، قدر والی کتاب، قدر والی کتاب امت کی طرف، واہ 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 واہ، قدر والی امت کی طرف، قدر والی عمر کی طرف، اور قدر والی رات میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، قدر والی کتاب، قدر والی امت، اور قدر والی رات میں نازل ہوا۔ واہ 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 قبلہ، واہ کیا بات ہے۔ اور اس کی قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس رات کو نسبت ملی نا قرآن کے ساتھ، تو یہ رات ہو گئی 1000 مہینوں سے بھی افضل، اور جس مہینے کو نسبت ملی نا قرآن کے ساتھ، وہ مہینہ بھی ہو گیا باقی سارے مہینوں کا سردار مہینہ۔ سبحان اللہ، سرداریاں مل چکی اس مہینے۔ تو قرآن
اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ سرکار کی نسبت کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان بھی دیا اور قرآن بھی دیا. یہ دونوں ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن رمضان بھی اور قرآن بھی بندے کی شفاعت کرے گا. رمضان کہے گا اللہ دن بھر میں نے اسے کھانے پینے سے عمل زوجیت سے روک کے رکھا، آج میری شفاعت سفارش اس کے حق میں قبول فرما. اور قرآن کہے گا مولا یہ اپنا آرام ترک کر کے نرم گداز بستر کو چھوڑ کے یہ قیام کی صورت میں میری تلاوت سنتا رہا سناتا رہا، آج میری شفاعت تو سفارش اس کے حق میں قبول فرما. اللہ تبارک و تعالی رمضان کی اور قرآن کی شفاعت کو قبول فرما کے اللہ اس بندے کی مغفرت اور بخشش فرما دے گا. تو اس چونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے تو خاص نسبت ہے قرآن کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال جناب جبرائیل امین کے ساتھ ماہ رمضان میں دور فرماتے ہیں. تو اسی سنت کو یہ حفاظ کرام بھی زندہ کرتے ہیں. اور صبح سے لے کر شام تک ایک نورانی ماحول ہے تلاوت قرآن پاک کا. اور اگر ہم اپنے سلف صالحین کی زندگیوں پہ نظر ڈالیں نا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ رمضان ویسے تو پورا سال وہ تلاوت کرتے لیکن ماہ رمضان میں ان کا قرآن کے ساتھ ایک خاص شغف ہو جاتا. میں صرف ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ماہ رمضان میں 61 ختم کلام پاک فرماتے. 61 ختم پاک وہ بھی ایک دن کو اور ایک قرآن رات کو تلاوت فرماتے اور ایک نماز تراویح کی صورت میں تلاوت فرماتے. جی تو اور تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ہم ایک گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں. تو جب ماہ رمضان آتا تو گھروں کے اندر تلاوت کی ایک رونقیں لگ جاتی. ماں کہتی آج میں نے اتنا تلاوت کی کر لیا قرآن پاک، بیٹی کہتی آج میں نے اتنا پڑھ لیا ہے، بہن کہتی بڑی بہن کہتی میں نے اتنا پڑھا ہے، چھوٹی بہن کہتی میں نے اتنا پڑھا ہے. کون سب سے پہلے ختم کرے گا؟ آج وہ رجحان ہمیں نظر نہیں آ رہا سوسائٹی کے اندر اور ہمیں اس طرف واپس آنا ہوگا. نیکی کی طرف ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنا یہ بڑا پسندیدہ ہے اسلام کی نظر میں. جی سابقوا الی مغفرۃ من ربکم اور فاستبقوا الخیرات. تو نیکی کے راستے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کا جو مقابلہ ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے، تو اس طرف ہونا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے ناظرین کو اس بارے میں بھی آگاہ کیجیے گا، آپ نے بھی ذکر کیا کہ قرآن پاک آج کل گھروں کے اندر عام نہیں ہو رہا. پڑھائی ہم دیکھنے کو مل رہی ہے جس طرح کے پہلے رمضان مبارک کی چھٹیوں میں ہوا کرتی تھی. تو میرے ناظرین کو بتائیے گا کہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ ببرکت مہینہ چل رہا ہے کہ قرآن کی فضیلت کتنی ہے. لوگ قرآن پڑھنا اب ختم کر رہے ہیں، ان کو فضیلت کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. قرآن پاک پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے یہ میرے ناظرین کو بتائیے. یہ واحد اللہ کا کلام ہے جس کا ایک حرف پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے ذیشان کے مطابق 10 نیکیاں ملیں. ایک حرف کے بدلے. اور الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، اسی طرح الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک ہے. اور قرآن نفلی عبادتیں تو بڑی ہیں لیکن سب سے جو نفلی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے، وہ قرآن کی تلاوت. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں اللہ کی زیارت، ان کی بزرگوں کی نیندیں بھی کیسی ہوتی تھی. کاش ہمارے دلوں میں بھی یہ خواہش پیدا ہو کہ کبھی ہمیں بھی خواب میں اللہ کی زیارت ہو، اللہ کے محبوب کی زیارت ہو، چہرہ والضحیٰ ہم دیکھیں. تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی اور پھر رب کی بارگاہ میں. اور اس میں یہاں رک کے کہنا چاہوں گا کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، سب
علماء کرام اس بات پہ متفق ہیں کہ خواب میں کوئی بھی اللہ کی زیارت کر سکتے ہیں، اس کے اندر اختلاف نہیں، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ہاں، سر کی آنکھوں سے یہاں اختلاف اس آتا ہے۔ عالم میں دنیا کے اندر اگر کسی نے دیکھا ہے سر کی آنکھوں سے تو وہ صرف ایک ہستی ہے، سبحان اللہ، آمنہ کے سبحان لال اللہ، سبحان اللہ، مدینے کے سبحان تاجدار۔ اللہ، اسی طرح بے شک۔ قصہ طور و معراج سمجھے واہ، کوئی، واہ، 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 فرق واہ، طالب و مطلوب میں دیکھے کوئی، دیکھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، واہ، 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 کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں لاکھوں سلام۔ سلام۔ آپ نے تو واقعی معراج یاد کرا دیا، سبحان اللہ، سبحان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت کی ہے، اللہ۔ اور جنت میں تو پھر جا کے سارے جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ بے شک، جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے، یہی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ سبحان اللہ۔ لیکن دنیا کے اندر خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل نے خواب میں رب کا دیدار کیا اور سوال کیا، اللہ میں تیرا قرب پانا چاہتا ہوں، مجھے میں کون سا ایسا عمل کروں میں تاکہ مجھے تیرا قرب مل جائے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت کرنے سے تمہیں میرا قرب مل جائے۔ واہ واہ واہ، تمام سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، تمام سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، مدینے کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں پر محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ کیا بات ہے قبلہ، واہ! اور قرآن یہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور قرآن دلوں کو پاک کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ گناہوں کی وجہ سے نا ہمارے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اور امام بہقی نے روایت کیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ اب صحابہ کرام کی قبروں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ انہوں نے کیسا پیارا سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر لوہے کو زنگ لگے تو ہم اسے تو اتار سکتے ہیں، لیکن دلوں کو زنگ کیسے اترے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ بھی طریقہ بتایا، فرمایا قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنے سے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے۔ قبلہ میرے ناظرین کو اس بارے میں آگاہ کیجیے گا کہ ماہ رمضان مبارک کا یہ ببرکت مہینہ جاری ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت کو عام کس طرح کیا جائے؟ ابھی آپ نے یہ میرے ناظرین کو بتایا کہ ماہ رمضان مبارک کا ببرکت مہینہ بھی ہے اور اس کے اندر قرآن شریف پڑھنے کی جو فضیلت ہے اس سے بھی آپ نے آگاہ کر دی ہے، لیکن اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کہ قرآن پاک کے اوپر عمل کس طرح کیا جائے اور قرآن کو عام کس طرح کیا جائے، اور قرآن پاک کے اوپر عمل ہم کس طرح کریں۔ قرآن کے جو حق ہے نا، پہلا حق یہ ہے قرآن کا کہ قرآن کو صحیح طریقے سے ہمیں پڑھنا آنا چاہیے۔ بے شک، آج اللہ ماشاء اللہ بہت سے لوگ اسے پنجابی میں پڑھ رہے ہیں، کوئی اپنی زبان میں پڑھ رہا ہے، عربی میں بہت کم لوگ پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں سیکھنا چاہیے قرآن پاک کہ کی ضرورت ہے۔ جی اس کی جو پروننسیشن ہے، جو تلفظ ہے، وہ ہم نے پراپرلی سیکھنا ہے۔ سیکھنا ہے اسی طرح۔ اگر لفظ سے بدل جائے تو لحن جلی ہو جاتی ہے، بے شک، اور لحن جلی حرام ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح قاف بہت بڑی غلطی، دو نقطوں والا قاف اور دوسرا چھوٹا کاف۔ فرق پتہ ہی نہیں ہے وہاں۔ اب قاف دو نقطوں والوں سے قلب لکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے دل، اور چھوٹے کاف سے قلب لکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ اور دونوں قرآن کے اندر آئے ہوئے ہیں، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اصحاب کاف کے کتے کا ذکر کرتے ہوئے، واہ واہ واہ، بے شک اسی طرح۔ تو اور قلب کا ذکر بھی قرآن کے اندر آیا ہوا، تو اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ ہم نے تلفظ صحیح سیکھنا ہے۔ یہ پہلا حق ہے ترتیب کے قرآن، ساتھ پڑھنا ہے۔ جی یہ پہلا حق ہے قرآن کا کہ کسی قاری صاحب کے سامنے بیٹھیں، زانو تلمذ طے کریں، اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، جب چاہیں آپ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ جب چاہیں سیکھ سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا کئی سفید ریش بزرگوں نے جب اللہ تعالیٰ کا ان پہ کرم ہوا اور وہ اس راستے پہ چلے تو وہ آپ سے قرآن ہم سے قرآن پر اسی طرح بے شک۔ تو آپ عمر کے کسی حصے میں ہیں، اپنے مسجد کے قاری صاحب کے پاس بیٹھیں، وقت نکالیں، علماء کے سامنے بیٹھیں اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں۔ اور پہلا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے آپ کو پڑھنا آئے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھنا ہے، اور
تیسرا حق پھر یہ ہے کہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے. عمل بھی کرنا ہے. تو سمجھا ہی نہ جائے، آج واٹس ایپ پہ میرے دوست کا میسج آ جائے تو میں فوراً موبائل نکالوں گا اور میسج پڑھوں گا، رپلائی بھی کروں گا. تو یہ قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میسج آیا ہوا ہے ہماری طرف. اسی طرح بے شک بے شک. لیکن بندے کی داڑھی سفید ہو گئی، زندگی گزر گئی، اور زندگی کی 40-50 بہاریں گزار کے بندہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن پوچھیں کہ کیا قرآن مجید کو کبھی ترجمے کے ساتھ بھی پڑھا ہے؟ تو اللہ ماشاء اللہ جواب نفی میں ملے گا. اور کلندر لاہوری کہتے ہیں گر تمہیں خائی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر سچا مسلمان بن کے زندہ رہنا ہے تو پھر قرآن کو سمجھنا ہوگا اور قرآن پہ عمل کرنا ہوگا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی ناظرین، آپ نے سنا ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے مذہبی اسکالر پروفیسر حافظ شاہ وقار صاحب. وہ قرآن اور رمضان کے موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. یہاں پر میں لوں گا ایک چھوٹی سی بریک اور بریک سے واپس آ کر آپ کو لے کر چلوں گا اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. This transmission is brought to you by Kite Science Foundation School, Chakki.